ایک کام جو آپ نے ہرگز نہیں کرنا وہ یہ کہ کبھی بھی آپ نے خود کو نہیں کہنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچو گے تو یونیورس ویسا ہی ہمارے ساتھ کرے گی۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے جی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ چلے جی آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں ناشتہ بنانے سے۔ ساتھ ساتھ آپ میری جو ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے وہ دکھیں گے، اور آج آپ لوگ کے ساتھ جو میں نے سٹارٹ میں آپ لوگ کو بتایا، اگر آپ لڑکی ہیں لڑکا ہیں، آپ پیسے کمانا چاہتی ہیں، زندگی میں کوئی بھی چیز اچیو کرنا چاہتی ہیں نا، تو میری یہ ویڈیو پوری دیکھیے۔ آپ نے کبھی بھی خود سے یہ نہیں کہنا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یا پھر آپ کے ساتھ ہی برا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ جیسا سوچو گے نا سیم آپ کے ساتھ ویسا ہونے لگ جائے گا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ پازیٹیو رہنا ہے۔ یہ پازیٹیو رہنے والی باتیں میں آلریڈی بہت سارے ولاگ میں بتا چکی ہوں، بٹ یہ والی ویڈیو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، تو آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ آپ جیسا پھر اگر آپ اپنے آپ کو کہو گے نا آپ پیسے کما سکتے ہو، آپ کے پاس بہت سارا ٹائم بھی ہے، آپ محنت بھی کرو گے، تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ اور اگر آپ اس ٹیکنیک کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، صبح ایک گلاس پانی لینا ہے، صبح اٹھ کے اس کے پانی کے اندر گلاس کے اندر پانی ڈال کے آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھ لینا، اور اس گلاس کے اندر آپ نے مطلب بالکل گلاس کے پاس جا کے آپ نے یہ ساری چیزیں بولنی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، آپ جو ہے دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ ٹرسٹ می، آپ یہ ٹیکنیک کر کے دیکھیں، آپ میں کہتی ہوں مجھے دعائیں دیں گے، اتنی زبردست یہ ٹیکنیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے اس بات پہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، شاید آپ لوگوں کا بھی ہو، کہ کوئی بھی چیز جب میں بری سوچتی ہوں نا وہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں جب ہم نے کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز اچیو کرنی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں لیکن وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، کافی کوششوں کے بعد ملتی ہے۔ اسی طرح کوئی بری چیز ہے اس کے لیے تو ہم کوئی محنت بھی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے، وہ صرف ہمارے سوچنے کی دیر ہوتی ہے، فٹافٹ سے ہمارے ساتھ وہ ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی انسیڈنس ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا تو پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں کچھ بھی برا سوچوں تو وہ ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ اس لیے آپ کے پاس اگر راستے نہیں بھی آپ کو کسی چیز کے نظر آ رہے ہیں، آپ نے کچھ کرنا ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ یہ بات میں نے بہت سارے ولاگز میں جیسے پہلے بتائی ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، لیکن یہ بات میں نے صرف اپنے اس ولاگ میں بتائی ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تو وہ دیکھیں وہ ہمیں نہیں ملتی، لیکن برا کام ہم کرتے بھی نہیں ہیں، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، وہ صرف ہمارے سوچنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ فٹافٹ سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے، آج سے آپ نے مطلب اب میرا ولاگ دیکھ لیا آپ لوگوں نے، آج کے بعد سے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ آپ اپنا ایک شیڈیول بنا لیں، صبح اٹھیں، صبح آپ اپنے سارے زیادہ جو ضروری کام ہوتے ہیں نا وہ صبح کے 2-3 گھنٹے میں آپ کر لیں، آرام سے ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اگر آپ کے بچے وغیرہ ہیں تو ان کو ناشتہ بنا کے دیں، اسکول چلے جائیں گے، اس کے 1 گھنٹے میں یا ڈیڑھ بھی نہیں، چلو 2 گھنٹے میں تو انسان اپنے گھر کا بھی سارا کام کر لیتا ہے، اور اس کے اندر آپ اپنے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ بھی دھو سکتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنا آ گیا نا تو آپ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ جب ویڈیوز میں موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتی تھی کہ پیسے کیسے کماتے ہیں، تو نا ہر ویڈیو میں یہ بتاتا تھا ہر کوئی ٹائم مینجمنٹ کرو، ٹائم نہ ضائع کرو۔ میں کہتی تھی ٹائم کا پیسے سے کیا لینا دینا، ہم نے تو پیسے کمانے ہیں، اس کا لینا دینا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں سارا دن ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام کے اوپر سکرولنگ کرتے رہتے ہیں، صحیح ہے۔ سکرولنگ کر کے جب ہم تھک جاتے ہیں، ہم صرف سوچتے رہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب کرنا ہے، دوسرے گھنٹے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے، تیسرے گھنٹے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ اور کرنا ہے۔ اسی طرح ہم سوچتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ چیز ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہوتی، مطلب کچھ بھی ہم نے اچیو نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے آپ سکرولنگ سے تھوڑا دور رہیں، سوشل میڈیا کی لائف سے، لڑکیوں کو لڑکوں کو سب کو میرا میسیج ہے کہ آپ لوگ دور رہیں، صحیح ہے۔ ہم نا ہماری سوسائٹی میں جو اب آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے جو فیک انفلوئنسرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، جو فیک اپلیکیشنز کو پروموٹ کر کے پیسہ کماتے ہیں، ان کو دیکھ کے کہ شاید ان کا لائف سٹائل اچھا ہے تو ہمارا نہیں اچھا۔ جب ٹک ٹاک نہیں تھی، انسٹاگرام نہیں تھی، انفلوئنسرز نہیں تھے، پیسے نہیں کماتے تھے، تب بھی غریب لوگ تھے، یہی لوگ غریب تھے، ابھی بھی وہ غریب ہیں، تب اتنی پریشانیاں نہیں تھی، صحیح ہے۔ تب آرام سے انسان سو بھی جاتا تھا، اب سونے
کے لیے جاؤ 2-3 گھنٹے تو بندہ ویسے سوچتا ہی رہتا ہے، مطلب سوچیں اتنی انسان کو آتی ہیں۔ تو یہ ساری جو پریشانی نا ہماری سب سے زیادہ اس لیے ہیں کہ ہم جو ہیں سوشل میڈیا کی لائف سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہر کسی کا فیک لائف سٹائل دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، یہ فیک اپلیکیشنز کو پروموٹ کرتے ہیں، اس لیے امیر ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو ہے ضمیر گوارا نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ فیک اپلیکیشنز کو پروموٹ کریں۔ تو اس لحاظ سے ہم تو ایک اچھے انسان ہوئے نا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی ہے کہ پریشانی لینے سے کبھی بھی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ ہم انسان جو ہے، یا شاید آپ لوگ بھی سن کے کہیں گے نہیں جب ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی والا وقت آتا ہے تو پریشانی ہو ہی جاتی ہے۔ میں بھی کہتی ہوں ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے انسان کے اوپر، خود کے اوپر ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی آئی ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، صحیح ہے۔ ہم جو ہے جتنی زیادہ پریشانی لیتے ہیں، پریشانی لینے سے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے نا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پریشانی لینے سے بلکہ ہم اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلے کا حل نہیں نظر آ رہا ہوتا، صحیح ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس پہ شکر گزار کریں۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے ہم انسانوں کو، لیکن ہم صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو میں بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو پریشانیاں ہیں نا، جب ہم امیر ہو جائیں گے تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، نو ڈاؤٹ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ مطلب میرا یہ ذہن تھا کہ امیر ہوتے ہی، امیر ہو کے ہماری جو پریشانی ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، لائف بڑی اچھی ہو جائے گی، سیٹ ہو جائے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پریشانیاں جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کا مطلب آپ کو لگتا ہے آپ غریب ہیں، آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں اس میں، صحیح ہے۔ آپ کو کیا پتہ امیر لوگ کتنے پریشان ہیں کتنے نہیں ہیں۔ میں بتا رہی ہوں کہ اپنے ایکسپیرینس سے امیر ہو کے بھی، غریب ہو کے بھی جو پریشانیاں نا وہ انسان کی زندگی کا حصہ رہتی ہیں۔ اللہ نے کہیں بھی نہیں لکھا یا کہیں بھی نہیں کہا کہ جو لوگ امیر ہو جاتے ہیں ان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، صحیح ہے۔ آپ لوگ خوش رہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، کسی کو پریشانی ہے اس کو سن لیا کریں۔ سیلف رسپیکٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن کہیں پہ اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ دکھی ہے تو اس کے پاس جائیں، اس سے آپ خود پوچھیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، اس سے انسان کا جو ہے نا وہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ولاگ پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ ریگولر ویڈیوز بنایا کروں گی، اور مجھے کامنٹ کر کے بتائے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔